اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف موقعوں پر خاص کچھ ہدایتیں آپ نے ارشاد فرمائی. ان میں سے ایک یہ ہے کہ امامت اصل میں تو مرد کرے گا، لیکن بعض حالات میں عورت بھی امام بن سکتی ہے. لیکن عورت کی امامت کے ساتھ دو خاص باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ عورت مرد کی امامت نہیں کرے گی، جا کے مسجد میں عورت کینڈیڈیٹ بن کے کھڑی ہو جائے، مسجد میں عورت امام نہیں بن سکتی، خطیب نہیں بن سکتی، ان سے منع کیا گیا ہے. لیکن اگر عورت کوئی ایسی محفل ہے، مجلس ہے، گھر ہے جہاں صرف خواتین ہیں تو وہاں وہ امامت کر سکتی ہے. عورتوں کی عورت امام بن سکتی ہے. اس میں ایک ادب کیا ہے، عورت جب امام بنے گی تو جیسے مرد آگے بڑھ کر ٹھہرتا ہے ایسے نہیں، بلکہ صف کے درمیان ٹھہرے گی. عورت جو ہے صف ہی کے اندر ٹھہر کر امامت کرے گی، آگے نہیں بڑھے گی، اور صرف خواتین کی کرے گی امامت، مردوں کی نہیں کرے گی. ایک مرد اور باقی ساری خواتین ہوں تو امام بن سکتا ہے وہ، لیکن امام کہاں ٹھہرے گا؟ آگے ٹھہرے گا، اور عورتیں ساری پیچھے ٹھہریں گی. لیکن عورت جو ہے وہ مردوں کی امام بن کر ٹھہرے، یہ اس طرح کی اجازت نہیں ہے. عورتیں پیچھے ٹھہریں گی، یا عورتیں اگر امام بنے گی تو وہ صف کے درمیان ہی ٹھہرے گی. اب آپ دیکھیے، وعن ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم امرہا ان تؤم اہل داریہا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ایک صحابیہ ہیں ام ورقہ، ان کو اجازت دی کہ گھر والوں کی امامت کریں. تو یہ مسئلہ کلیئر ہے کہ عورت کی امامت عورت کر سکتی ہے، اس میں کوئی آبجیکشن کی بات نہیں ہے. اگر عورت کی امامت کرے تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں. یہ اس کے اندر واضح طور پر ثبوت ہے، اور یہ نص صریح ہے. نص صریح کے مقابلے میں کوئی آدمی اگر اس طرح کی آبجیکشن کرے یا مختلف انداز سے روکنے کی کوشش کرے تو گویا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی امامت دی ہے اس امامت کو وہ روکنا چاہتا ہے. شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ شوہر اور بیوی صرف دونوں موجود ہے، اور کسی وجہ سے شوہر جو ہے تو کھڑے نہیں سکتا، بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، اس کنڈیشن میں امامت کون کرے گا؟ اگر شوہر اور بیوی ہوں تو ظاہر ہے کہ شوہر امام بنے گا، لیکن ہے کہ بیوی اس کے پیچھے ٹھہرے گی. اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھا سکتے تو آپ بیٹھ کر چیئر پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، یا ٹیبل پر، یا جو بھی جیسے آپ کمفرٹیبل فیل کریں. جو پیچھے فالو کرنے والے ہیں وہ اپنی نماز صرف آپ کو فالو کریں گے پیچھے ٹھہر کر، آپ ہی امام بنیں گے. البتہ یہ بڑی آزمائش ہوگی کہ کہیں ایسا ہو کہ بیوی پڑھی لکھی ہے، حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، اور شوہر صاحب کو نہیں معلوم، اب وہاں کون امام بنے گا؟ اگر بیوی جو ہے حافظہ ہے، عالمہ ہے، شوہر صاحب کو کچھ صورتیں یاد نہیں ہیں، تو مسئلہ کیسے بنے گا پھر؟ تو اس میں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ مرد اور عورت ہیں، عورت زیادہ پڑھی لکھی بھی ہو پھر بھی جو ہے نماز کی امامت کے بارے میں یہی ہے کہ جب مرد ہوں گے تو مرد ہی امام بنیں گے. لیکن اس میں دوسرا ایک تربیتی پہلو بھی ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ جب اللہ نے اسے اتنا علم دیا ہے، شوہر کو بھی کم سے کم کچھ صورتیں یاد دلا دے تاکہ وہ نماز میں پیچھے نہ ہٹے یا اس کو شرمندگی نہ ہو. تو بیوی اور شوہر کے اندر محبت اور پیار کا معاملہ صرف چند چیزوں میں نہیں بلکہ اصل محبت تو انہی چیزوں میں ہونی چاہیے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بیوی اگر کچھ صورتیں زیادہ پڑھ سکتی ہے تو وہ شوہر کو پڑھنا سکھا دے، اور اسی طرح شوہر کو کچھ باتیں زیادہ معلوم ہیں اس ایریے میں وہ بیوی کی مدد کر دیا کرے. یہ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے شوہر اور بیوی کی. ہمارے ہاں جو عجیب و غریب ہے، گھر کے کام کاج، کپڑے دھونا، پکانا کرنا، بس یہ بیوی کی ذمہ داری ہے. اب وہ پڑھی لکھی ہے یا نہیں ہے اس کا کوئی فائدہ ہم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کلچرل چیزیں ہیں. صحیح تو یہ ہے کہ اللہ نے اگر اسے کوئی ہنر دیا ہے تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیے، اور اللہ نے آپ کو کوئی ہنر دیا ہے، بیوی کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. یعنی کھانے پینے اور گھریلو کام کاج سے ایک قدم آگے بھی جانا چاہیے.